سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ تشریف لا چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہم نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور اہل سنت کا واضح طور پر یہ موقف موجود ہے نماز تراویح کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، اور صحابہ کرام علیہ مدوان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ لیکن غیر مقلدین وہابیہ نے ایک نیا طریقہ رائج کیا اور لوگوں کے اندر سستی ڈالی اور یہ سوچ کنورٹ کی کہ 20 رکعتیں سنت نہیں ہیں بلکہ نماز تراویح کی 8 رکعتیں سنت ہیں، اور یہ موقف بالکل باطل ہے۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور باغور مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری کتابوں میں یہ بات ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مدوان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ادا۔ جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 20 رکعت کی نماز تراویح کے حوالے سے حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ سید الحفاظ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، ان کی مایہ نات تصنیف المصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 7692۔ اس حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوترا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں 20 رکعت نماز تراویح ادا فرماتے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی ساتھ نماز وتر بھی ادا کرتے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان المبارک کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ آپ 23 رکعتیں ادا فرماتے، 20 نماز تراویح کی اور 3 جو ہے نماز وتر ادا فرماتے۔ یہ بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح یہی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر ہے 7682۔ اس حدیث میں حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ یہاں اس حدیث کے اندر بھی، اس سے پہلی والی حدیث میں بھی 20 رکعتا کے الفاظ ہے، اور یہ تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ 20 یہ 20 کو کہتے ہیں۔ یعنی نماز تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سنت ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی 20 رکعتیں ہی نماز تراویح ادا کی۔ اسی طرح کے علاوہ یہی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک اور بڑی کمال کی حدیث پاک حضرت عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاث۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک کے اندر مدینہ منورہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 وتر پڑھاتے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا ان 3 حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی 20 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سے پتہ چلا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 20 رکعتوں کا حکم دیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ کرام کو یا دیگر لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ اب آئیے السنن الکبریٰ للبہقی، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 4620، بڑی کمال کی حدیث پاک۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو آپ قرآ صحابہ کو بلاتے، قرآ کو بلانے کے بعد فرماتے فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا، ان قرآ میں سے کسی ایک کو حکم دیتے، کس بات کا؟ یصلی بالناس 20 رکعتاً، کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ روایت جو ہے نہ خارجی بیان کرے گا نہ رافضی بیان کرے گا۔ خارجی وہابی غیر مقلد تو اس لیے نہیں بیان کرے گا کہ وہ 20 رکعتیں مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے اپنی عیش پرستی کے لیے، آسانی کے لیے، اور لوگوں کو آسانی میں ڈالنے کے لیے کہ 8 رکعتیں ہی سنت ہیں، اور الٹا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جی 20 رکعتیں پڑھنا بدعت ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، یہ عہد نبوی سے لے کر عہد فروقی تک، اور عہد فروقی سے لے کر 1290 ہجری تک کسی نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا تھا کہ 8 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، بلکہ سب سے پہلے 1290 ہجری میں محمد حسین بٹالوی غیر مقلدین وہابیہ کا پیشوا، اس نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ 8 رکعتیں نماز تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اس نے کہا، اور آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا 8 رکعت نماز تراویح کی عمر کتنی ہے، یہ کب سے چلی ہے۔ بہرحال، اور یہ اب خود بدعتی ہیں، 1290 ہجری کے اندر یہ فتویٰ دے رہا ہے، خود یہ بدعت والا کام کیا، اور کہتے ہیں کہ ہاں جی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا بدعت ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود بدعت والا کام کر کے 20 رکعت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی سنت، ان پر بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ بہرحال آگے چلیے، یہی حدیث پاک کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یہ نہ خارجی بیان کرے گا نہ رافضی بیان کرے گا۔ خارجی غیر مقلد وہابی بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ 20 رکعتیں ہمارے نزدیک ویسے ہی ہم نہیں پڑھتے، ہم تو 8 پڑھتے ہیں۔ اور رافضی وہ کالے کالے جو اندر سے بھی کالے باہر سے بھی کالے، جو اندر باہر دونوں جگہ سے کالے، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ڈھونگ رچانے والے، اور خالی ان کے نام سے چندہ کما کر پیسہ کما کر اپنی پیٹ پوجا کرنے والے، صرف مولا علی کو مانتے ہو، مولا علی کا نام لیتے ہو، مولا علی کو مانو، ساتھ مولا علی کی بھی مانو۔ تم تو رافضیوں کہتے ہو کہ نماز تراویح ہے ہی نہیں، یہ تو صحابہ نے شروع کیا یہ کام۔ او مجھے پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں بڑی تکلیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کا نام سن کر اس وقت بھی شیطان ڈرتا تھا، بڑے بڑے کافروں کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تم بھی انہی کی اولاد ہو۔ آج جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سامنے تو نہیں ہے، ان کے نام سے تم آج کانپتے ہو اور ڈرتے ہو، اور اس پر ان پہ غصہ کرتے ہو، معاذ اللہ تان کرتے ہو۔ چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تو تمہاری دشمنی رہی، حضرت عمر کی بات نہ مانو، کم سے کم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پہ تم چندے اکٹھے کرتے ہو ان کی بات تو مان لو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ فَآمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا، آپ نے ایک شخص کو حکم دیا یصلی بالناس 20 رکعتاً، کہ وہ سارے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ اور پھر کیا کہا؟ وَقَانَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتر بہم، اور 20 رکعتیں پڑھنے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وتر کی جماعت کرایا کرتے تھے، خود وتر کی جماعت کرایا کرتے تھے۔ تو 20 رکعتیں یہ سنت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ جامع ترمذی شریف ہے، اور جامع ترمذی شریف کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، اور اس باب کے تحت آپ ایک حدیث پاک لائے۔ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ایک تبصرہ فرمایا۔ تبصرے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً۔ امام ترمذی فرماتے ہیں
اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے. کیا موقف ہے؟ فرمایا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو 20 رکعتیں پڑھتے تھے، فرمایا وہی موقف اہل علم، اکثر اہل علم کا ہے. اور اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہوا قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی. فرماتے ہیں یہی قول امام سفیان ثوری کا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے، حضرت امام شافعی کا ہے. اور آگے امام شافعی کا قول نقل فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وقال شافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رَكْعَةً. امام شافعی فرماتے ہیں اسی طرح میں نے مکہ والوں کو پایا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. یہ تو جامع ترمذی شریف ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، آپ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ جامع ترمذی شریف کے اندر اپنا واضح طور پر نہ صرف اپنا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ بیان کرتے ہوئے صحابہ کے اجماع کو بیان کیا اور ائمہ مجتہدین کے اجماع کو بیان کیا کہ 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی. اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہابیہ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ 8 رکعتیں نماز تراویح پڑھنی ہے. یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک حدیث پاک ہے جس کو وہ دلیل بناتے ہیں اور اس سے وہ استدلال باطلہ کرتے ہیں. ان کا بالکل غلط استدلال ہے. یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1147 نمبر حدیث پاک. اس حدیث پاک میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا. سوال یہ ہوا کہ کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رمضان، کہ اماں جان بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں نماز کیا تھی. تو اب اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ، دونوں صورتوں میں چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. بس آپ نے صرف اتنا فرمایا. اب وہی بات، چوہے کے ہاتھ ہلدی لگی وہ بھی پنساری بن بیٹھا. میں کہوں گا بندر کے ہاتھ ہلدی لگی یہ بھی حکیم بن بیٹھے. ایک روایت کیا ان کے ہاتھ لگ گئی، ساری 14 صدیوں سے جو امت کا طریقہ آ رہا ہے اس سب پہ پانی پھیر دیا. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ بدبخت کہہ رہا تھا جی کسی صحابی نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی 20 رکعتیں نماز تراویح نہیں پڑھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اندھے ہو گئے ہو. ہر وقت بخاری بخاری کرتے ہو، کبھی بخاری پڑھ بھی لو اور پڑھو صحیح بخاری، لیکن کسی عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر. اور حقیقت بتا رہا ہوں، اکیلے میں پڑھو گے تمہارا بخار کبھی ختم نہیں ہوگا. کسی عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر بخاری پڑھو گے تو انشاءاللہ کبھی بخار آئے گا نہیں جو تم لوگوں کو بخار آیا ہوا ہے. تو اس میں جو تم استدلال کر رہے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعتیں نماز تراویح پڑھتے تھے، 11 رکعتوں کا ذکر ہوا، 8 رکعتیں نماز تراویح، 3 وتر، تم یہ استدلال کرتے ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ جو فی رمضان ولا فی غیر ہی کے الفاظ ہیں کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، مجھے بتاؤ رمضان کے علاوہ بھی نماز تراویح ہوتی ہے؟ عقل کے اندر کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اور پھر کم سے کم اس کا ترجمہ الباب ہی پڑھ لو. باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ الباب یہ باندھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام رمضان کے اندر اور اس کے علاوہ رات میں کیا ہوتا تھا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ترجمہ الباب یہ ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا 3 سے 4 صفحے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
اس کا جو کتاب باندھی ہے وہ کتاب التہجد ہے، کتاب التہجد باندھی، اور کتاب التہجد کے تحت آپ نے مختلف ابواب باندھے، اور ان میں سے ایک باب یہ باندھا، بات تہجد کی ہو رہی ہے، تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ بھی تہجد کے بارے میں ہے، چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کوئی ہوتا مہینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تہجد کی رکعتیں ادا فرماتے وہ 8 رکعتیں ادا فرماتے تھے، کیونکہ ایک ہے قیام اللیل، ایک ہے قیام الرمضان۔ قیام اللیل وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو تہجد عطا فرماتے ہیں، اس کے علاوہ رات میں جو آپ عبادت فرماتے ہیں اس کو قیام اللیل فرمایا گیا، اور قیام الرمضان علیحدہ ہے، جیسے بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور یہاں قام رمضان فرمایا گیا، اور یہاں جو مراد یہ ہے صلاۃ التراویح ہے، اور صلاۃ التراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر عقلی طور پر ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں، کبھی وہابیہ سے پوچھئے گا، کوئی وہابی ٹکر جائے تو بتاؤ تراویح واحد ہے یا جمع ہے؟ امید ہے پہلے تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ واحد ہے یا جمع ہے، تو اگر تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہوا تو جواب دے گا آپ کو کہ تراویح یہ جمع ہے، ٹھیک ہو گیا جی، جمع ہے۔ تراویح کس کی جمع ہے؟ ترویحہ کی، اور ترویحہ کس کو کہتے ہیں؟ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد ان 4 رکعتوں کے برابر بیٹھنا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں، اور ترویحہ واحد ہے، تراویح جمع ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، تم جو کہتے ہو کہ 8 رکعتیں ہیں، 4 کے بعد ایک ترویحہ ہوا، پھر تراویح لفظ ہی غلط ہے اگر 8 رکعتیں ہیں تو، کیونکہ جمع کا اطلاق عربی کے اندر کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، اگر 8 رکعتیں ہوتی تو پھر تو ترویحہ کی تسنیہ آنی چاہیے، اس کی جمع تراویح آنا اس بات کی دلیل ہے کہ 8 رکعتیں نماز تراویح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے سنیوں کو کہوں گا، خدا کے لیے ان بدبختوں کے پیچھے لگ کر اپنی نماز تراویح کو برباد نہ کرے، 8 پڑھ کر بھاگ نہ جائیں۔ آج اکثر یہی رمضان مبارک میں ہو رہا ہے، 8 پڑھ کے جو نماز عشاء میں جتنے نمازی ہوتے ہیں اور نماز تراویح کی ابتدا میں جتنے نمازی ہوتے ہیں، تو 8 کے بعد شاید بالکل تیسرا حصہ بھی نہیں بچ جاتا، بہت کم تعداد رہ جاتی ہے۔ تو مکمل نماز تراویح پڑھیں، یہ نماز تراویح صرف رمضان میں ہی نصیب ہوتی ہے، اس کے علاوہ نصیب نہیں ہوتی، تو مکمل تراویح پڑھیں، 8 پڑھ کر فرا یا فرار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق